بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سیالکوٹ واقعہ پر وزیر اعظم عمران خان کا سری لنکن صدر سے رابطہ۔ ترک صدر طیب اردوان پر قاتلانہ حملے کی کوشش ناکام۔ نیو دہلی فضائی آلودگی پاکستان سے آ رہی ہے، انڈین حکومت۔ بھارتی آرمی نے اپنے ہی 13 شہریوں کو مار دیا۔ سردی میں کھلی جگہ پر نماز، برطانیہ کا اسکول تنقید کی زد میں۔ سابق افغان سیکیورٹی اہلکاروں کی اموات، امریکہ اور یورپ کو تشویش۔ مجھے قرنطینہ کیوں کیا گیا؟ خاتون نے غصے میں ہوٹل کو آگ لگا دی۔ تیز دھڑکنیں دماغی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ واقعہ پر سری لنکا کے صدر سے رابطہ کر کے انہیں ملزمان کے خلاف تمام وسائل کے ساتھ مقدمہ چلانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آج متحدہ عرب امارات میں موجود سری لنکا کے صدر سے بات کی۔ سیالکوٹ میں لرزہ خیز واردات پر پاکستانی عوام کے لوگوں کے غم و غصے اور شرمندگی کا بتایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے سری لنکن صدر کو 100 سے زائد لوگوں کو گرفتار کرنے کی اطلاع دی اور یقین دہانی کروائی کہ ملزمان کے خلاف قانون کی پوری قوت کے ساتھ مقدمہ چلایا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے ترک صدر رجب طیب اردوان پر قاتلانہ حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان پر صوبے سیرت میں بم دھماکے کے ذریعے حملے کی کوشش کو ترک سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ طیب اردوان صوبے سیرت میں ایک ریلی میں شریک تھے۔ اس دوران پولیس کی گاڑی جو ریلی کی حفاظت پر مامور تھی، سیکیورٹی فورسز نے گاڑی کے نیچے سے بم برآمد کیا، جس کو فوراً بم ڈسپوزل نے ناکارہ بنا دیا۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی ٹیموں نے کار کو گھیرے میں لے کر انگلیوں کے نشانات اور دیگر شواہد جمع کر لیے ہیں، جبکہ اس حوالے سے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف فلسطین کے مغربی کنارے میں واقع قصبے ہیبرون میں اسرائیلی قابضین نے فلسطینی کسانوں پر حملہ کر کے ان کی پالتو بھیڑوں کو کھول دیا تاکہ وہ فصلوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی ہیبرون کی پہاڑیوں میں واقع قصبے طوبہ میں فلسطینی کسانوں کی زمینوں پر حملہ بول دیا۔ جب کسانوں نے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے بھیڑوں کو روکنے کی کوشش کی تو قابضین نے ان سے جھگڑا اور مار پیٹ کی۔ ہیبرون قصبہ فلسطینیوں کے لیے یرغمالی علاقے کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں موجود اسرائیلی قابضین آئے دن انہیں کسی نہ کسی طرح پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اس قصبے میں فلسطینیوں کو ہراساں کرنا اور اسرائیلی قابضین اور فوجیوں کا معمول ہے۔ اسرائیلی قابضین غیر قانونی گھروں کی تعمیر کے لیے فلسطینیوں کے گھروں اور زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور زیتون کے درختوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں 6 لاکھ سے زائد یہودی اسرائیلی آباد ہیں، جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق وہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا نے نیو دہلی میں فضائی آلودگی کے حوالے سے کہا ہے کہ کیا پاکستان کی انڈسٹری بند کر دی جائے۔ نیو دہلی میں فضائی آلودگی کے حوالے سے بھارتی ریاست اتر پردیش کی حکومت کو سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا تھا تاکہ وہ ریاست میں فضائی آلودگی کا باعث بننے والے عوامل سے معزز عدالت کو آگاہ کریں۔ اتر پردیش کی حکومت کے وکیل نے نیو دہلی اور اس کے اطراف میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے حوالے سے چیف جسٹس کو بتایا کہ ریاست میں کسی بھی قسم کی فصل کی باغیات کو جلایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ اتر پردیش ریاست سے ملحقہ پاکستانی سرحدی علاقے میں جلائے جانے والا کچرا ہے جو ہوا کے ذریعے اتر پردیش میں داخل ہو رہا ہے۔ وکیل نے کہا کہ اس وقت اتر پردیش میں ہوائیں پاکستان کی طرف سے آ رہی ہیں اور زیادہ تر فضائی آلودگی کا باعث بننے والا دھواں پاکستان سے آ رہا ہے۔
اتر پردیش کی ریاست نے چیف سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ ریاست میں کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اتر پردیش ریاست کے وکیل کے جواب میں اپنے ریمارکس میں کہا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی انڈسٹری پر پابندی لگا دی جائے؟ چیف جسٹس کے ریمارکس پر اتر پردیش کے وکیل خاموش ہو گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارتی شہر نئی دہلی دنیا بھر میں فضائی آلودگی پھیلانے والے شہروں میں لاہور کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ بھارتی آرمی نے مسافر بردار ٹرک پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 13 افراد مارے گئے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست ناگالینڈ میں بھارتی آرمی نے ایک ٹرک پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ یہ واقعہ میانمار کی سرحد کے قریب پیش آیا۔ دوسری جانب بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق مارے جانے والے تمام افراد کارکن تھے اور ایک ٹرک میں سوار ہو کر اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کرنے جا رہے تھے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ یہ لوگ دیہاتی تھے اور اپنے گاؤں جا رہے تھے۔ ادھر بھارتی آرمی کا کہنا ہے کہ علاقے میں علیحدگی پسند جنگجوؤں کے خلاف آپریشن جاری تھا۔ اسی دوران تنظیم کے پرچم اور مخصوص نشان والا ٹرک سامنے آ گیا۔ بھارتی اہلکاروں نے ٹرک کو روکنے کا اشارہ کیا، تاہم ٹرک میں موجود افراد نے تعاون نہیں کیا اور ٹرک بھگانے کی کوشش کی، جس پر اہلکاروں نے فائرنگ کر دی۔ دیہاتیوں کی اموات پر مقامی افراد میں اشتعال پھیل گیا ہے اور لوگ احتجاج کے لیے نکل آئے ہیں۔ مظاہرین نے مودی کی ظالمانہ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ناگالینڈ کے ضلع مون میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں اور جگہ جگہ نفری تعینات کر دی گئی ہے اور علاقے میں تاحال کرفیو کا سماں ہے۔ برطانیہ کے ایک اسکول میں مسلمان طلبہ کی سردی میں کھلی جگہ پر نماز ادا کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مذکورہ اسکول کی انتظامیہ پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ اولڈ ہوم اکیڈمی نارتھ نامی اسکول مانچسٹر کے قریب واقع ہے اور وہاں کی کمیونٹی نے اس اکیڈمی پر تنقید کی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک ٹیچر نے مسلمان طلبہ کو اسکول کے باہر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ ویڈیو میں 8 مسلمان طلبہ کو اسکول کے باہر گلی میں نماز پڑھتے دکھایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس واقعہ کو قابل نفرت قرار دیا ہے۔ نماز ادا کرنے والے ایک طالب علم کا کہنا تھا کہ ہم اندر نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک ٹیچر نے کہا کہ ہمیں کمرے میں نماز کی اجازت نہیں ہے۔ وہ غصے میں تھی اور دروازہ زور سے پٹک کر چلی گئی۔ کافی عرصے سے ہمارے لیے نماز ادا کرنے کے لیے ایک کمرہ موجود ہے اور باقی اساتذہ ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اسکول انتظامیہ نے طلبہ سے اس سلسلے میں معذرت بھی کی ہے۔ امریکہ اور یورپ سمیت دیگر ممالک نے طالبان کے ہاتھوں افغان سیکیورٹی فورسز کے سابق اہلکاروں کی مبینہ اموات اور جبری گمشدگیوں کی مذمت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان اور دیگر ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ہمیں جبری گمشدگیوں کی رپورٹس پر تشویش ہے۔ مبینہ کارروائیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں اور یہ طالبان کی جانب سے عام معافی کے اعلان کے برعکس ہیں۔ ان ممالک نے افغانستان کے نئے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ عام معافی کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے اور شفاف طریقے سے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک نئی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز کے 100 سے زیادہ سابق اہلکاروں کو مار دیا ہے اور جبری طور پر لاپتہ بھی کیا ہے، جبکہ سابق سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے خاندان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ عام معافی کے اعلان کے باوجود سابق سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ آسٹریلیا کوئنزلینڈ شہر میں ایک خاتون نے قرنطینہ ہوٹل کو آگ لگا دی۔ خاتون اور ان کے 2 بچوں کو قرنطینہ ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا۔ خاتون کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تینوں کو 2 ہفتوں کے لیے قرنطینہ میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ دوستو صبح کے وقت پیش آیا۔ 160 سے زائد قرنطینہ میں رہ رہے افراد کو باہر نکالنا پڑا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن عمارت کو کافی نقصان پہنچا ہے۔
آسٹریلین میڈیا کے مطابق 31 سالہ خاتون کسی دوسری ریاست سے کوئنز لینڈ میں آئی تھی، لیکن انہیں قرنطینہ میں معینہ مدت تک رہنے کا حکم دیا گیا تھا، جس پر خاتون شدید ناراض تھی۔ قیام کے دوران خاتون نے اپنے رویوں سے ملازمین کو بھی پریشان کرے رکھا۔ سویڈن میں کیے گئے ایک تفصیلی مطالعے میں دل کی تیز دھڑکنوں اور دماغی بیماریوں کے درمیان واضح اور مضبوط تعلق سامنے آیا ہے۔ یہ مطالعہ 60 سال یا زیادہ عمر کے 2147 رضاکاروں پر کیا گیا جو اسٹاک ہوم کے رہائشی تھے۔ 12 سال تک جاری رہنے والی اس تحقیق میں خاص طور پر یہ جائزہ لیا گیا کہ بڑھاپے میں آرام کرتے دوران دھڑکنوں کی رفتار اور دماغی بیماریوں کے خطرات میں کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ بالغ اور عمر رسیدہ افراد کا دل آرام کرتے دوران اگر 1 منٹ میں 60 مرتبہ دھڑک رہا ہو تو اسے معمول کے مطابق یعنی نارمل سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دھڑکنوں کی رفتار 60 سے 65 فی منٹ ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے، البتہ یہ رفتار 70 دھڑکن فی منٹ سے زیادہ ہو جائے تو بالخصوص ادھیڑ عمر اور بوڑھے افراد کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ دھڑکنوں کی یہی زیادہ رفتار آنے والے برسوں میں دل اور شریانوں کی خطرناک بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے، جو اپنی شدید صورتحال میں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ریسرچ جرنل الزائمرز اینڈ ڈیمینشیا کے تازہ میگزین میں شائع ہونے والی اس نئے مطالعے میں ماہرین کو معلوم ہوا کہ جن افراد میں دوران آرام دھڑکنوں کی رفتار 80 فی منٹ یا زیادہ تھی، ان میں بعد میں ڈیمینشیا کا خطرہ 55% زیادہ تھا۔ بتاتا چلوں دوستوں کہ ڈیمینشیا کوئی ایک دماغی بیماری نہیں ہے، بلکہ دماغ کو نقصان پہنچانے والی مختلف علامات کا مجموعی نام ہے، جن میں یادداشت، توجہ، ابلاغ، کمیونیکیشن کی صلاحیتیں کم ہو جانے کے علاوہ تجزیے، فیصلہ سازی اور مسائل حل کرنے میں مشکلات کا بڑھ جانا وغیرہ شامل ہے۔ ڈیمینشیا کی سب سے عام قسم الزائمر کی بیماری ہے، جو 65 سال یا زیادہ عمر کے افراد کو لاحق ہو سکتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔